تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ نماز ہمیں رب سے قریب کرتی ہے، یہ روزہ ہمیں رب سے قریب کرتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہمیں رب سے قریب کرتی ہے، یہ ذکر ہمیں رب سے قریب کرتا ہے۔ ایسا تو یہ سال بھر اس کا اہتمام اسی لیے ہے، لیکن ماہ رمضان کی ایک اپنی خصوصیت ہے، ماہ رمضان کا ایک اپنا انداز ہے، ماہ رمضان کی ایک اپنی روحانیت ہے۔ اس روحانیت کے ماحول میں بندے کا دل کھچے کھچے اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیں، دوامیت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، عبادات کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس خیال کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے سامنے آپ قیام کر رہے ہیں، کس کے سامنے آپ رکوع کر رہے ہیں، کس کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، کس سے آپ ہم کلام ہیں۔ اس بات کے احساس کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو آپ کے قلب کی کیفیت بالکل جدا ہوگی، آپ کے انداز دعا بالکل الگ ہوگی۔ آپ جب اس کیفیت میں مانگیں گے تو ضرور بضرور اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے ہے، اس کو ایسی ویسی حرکتوں سے ضائع نہ کریں، خاص طور پر ریاکاری جیسے عیب کو کیا ہے اپنے عمل میں پیدا ہونے نہ دیں۔ ریاکاری ایک ایسا عیب ہے جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ رمضان کا کوئی اثر، اس کی جو نورانیت ہے، اس کی کوئی برکت ہے نا، وہ معلوم نہیں ہوتی۔ معلوم تو ہونا دور کی بات ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اللہ بے انتہا ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے ماہ رمضان کا موقع ہے، عبادت کریں، شوق سے عبادت کریں، للہیت کے ساتھ عبادت کریں، اور خیر و خوبی کے ساتھ عبادت کریں۔ جہاں نیت میں خطرے پیدا ہو جائے، جہاں یکسوئی ہٹ جائے، جہاں اخلاص متاثر ہو جائے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہیں سے بندے کے لیے کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، اگلے زمانوں میں ایک بندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و ثروت سے نوازا تھا، بڑی دولتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ وہ بندہ ایک تھا لیکن اس کی اولاد بہت تھی، اللہ نے بڑی اولاد دی تھی، کثیر العیال تھا، اور وہ اپنے باغ میں کام کرتا، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ وہ کام کرتا، اور اس کے بعد اللہ کے بھروسے وہ بیٹھ جاتا۔ جب اناج آتا تو لوگ دیکھتے کہ دیگر باغوں میں جیسے اناج آ رہا ہے، جیسے پھل وغیرہ آ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اس کے باغ میں پھل آتے، اور وہ بندہ کیا کرتا، جو بھی اس کی باغ کی آمدنی تھی اس کو جمع کرتا، اس کے 3 حصے کرتا، اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا، ایک حصہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اگلے تیاری کے لیے، اگلی کاشت کے لیے، پھر سے دوبارہ باغ کو جوتنے کے لیے جن جن اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ایک حصہ الگ کر دیتا۔ بقیہ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے علاقے کے فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بانٹ دیتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر بانٹ دیتا۔ یہی اس کا زندگی بھر معمول رہا، اور اللہ نے اس کے اس اخلاص کی وجہ سے، اس کے اس لگاؤ کی وجہ سے، اس کے اس تعلق باللہ کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی میں ایسی برکت دی، ساری عمر اس کا باغ جو ہے وہ دیگر باغوں سے زیادہ کیا ہے، ثمر دیتا رہا، پھل دیتا رہا، اور کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو اس کے باغ میں پھل آنے ہی آنے تھے، اور آتے بھی ایسے تھے کہ اس کا ایک ایک پھل جو ہے وہ بڑا برکت والا ہوتا تھا، بڑا برکت والا ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر وقت گزرا، زمانہ گزرا، اس دنیا میں ہر نیک اور بد کو کچھ دنوں کے لیے بھیجا گیا ہے، ہر ایک کی سانسیں کچھ دنوں کی مہمان ہیں، اس کے بعد ہر ایک کو اس دار فانی سے کوچ کر کے جانا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی کسی محفل میں چلے جاؤ تو تمہارا جیسے اس محفل میں معاملہ ہوتا ہے، جیسے ایک مسافر راستہ گزرنے والے کی حالت ہوتی ہے، ایسے دنیا میں رہو فرمایا، کیونکہ یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے۔ تو اس بندے نیک نے بھی اپنی زندگی گزاری، پھر اس کی بھی موت کا وقت آیا، وہ اس دنیا سے چل بسا۔ اب
وراثت میں وہ باغ جو تھا وہ اس کی اولاد کو آیا. اب ان کی نیتیں خراب ہو گئی، ان کی نیتیں خراب ہو گئی. وہ سمجھتے تھے ان کا باپ دیوانہ ہے، ان کا باپ بے وقوف ہے، نادان ہے، اسے زمانے کے انداز کی تمیز نہیں ہے. وہ ایسا سمجھتے تھے، خود کو بڑے دانا اور ہوشیار سمجھتے تھے. انہوں نے اپنے باپ کے فعل کو بچپن سے دیکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے سیکھ لینے کی بجائے ان کی نظر جو ہے دنیا کی طرف تھی، کثیر مال کی طرف تھی، بہت زیادہ کمانے کی طرف تھی. حاضرین محترم عزیزان گرامی، انہوں نے بات کی کہ اب ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، سارے علاقے کو معلوم ہے، سارے خطے کو معلوم ہے، ہمارے باغ سے جب بھی اناج کاٹا جاتا ہے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ محتاجوں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا ہوتا ہے، اور بلا بلائے وہ آ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کیونکہ ہر سال کا معمول ہے، ہر سال ہمارے والد جو ہیں ان کو بغیر دیے کہ کیا ہے کام ختم نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ آ جائیں گے. اب ان کو ہمیں دینا نہیں ہے، ان کا حصہ بھی اپنے لیے رکھنا ہے. ہم کیوں اپنی دولت کیا ہے ایسے لوگوں میں صرف کریں، ایسے لوگوں میں خرچ کریں؟ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر صبح جا کر ہم کٹائی کریں گے تو حسب معمول وہ لوگ آ جائیں گے، اور لوگ جب آ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں دینا پڑے گا. ہمیں کچھ نہ کچھ بھی نہیں دینا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو سب نے مشورہ کیا. سب نے مشورہ کر کے کیا کیا؟ راتوں رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کٹائی کرتے ہیں، کٹائی کروانے کے بعد اس کو ہم رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، ابھی صبح نکلنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ کر کیا ہے ساری فصل وہاں سے اٹھا دیتے ہیں، ساری فصل وہاں سے اٹھا دیتے ہیں. اب اس پروگرام کے تحت انہوں نے جو ہے فصل کاٹنا شروع کیا. فصل کی کٹوائی ہوئی، فصل تیار ہوئی. اب فصل اٹھانے کی باری تھی. اب کل صبح فصل اٹھانے کا انداز تھا تو مسکینوں نے، غریبوں نے سمجھا کہ بھئی کل صبح ہم جائیں گے تو ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا، کیونکہ عادت تھی اور ایک زمانے سے کیا ہے اس طرح کا معاملہ وہاں سے چل رہا تھا. تو انہوں نے یہی سمجھا ہوا تھا. یہاں ان کی نیتیں خراب ہو چکی تھی، ان کے ارادے خراب ہو چکے تھے. وہ اخلاص و للہیت، وہ محبت جو ان کے والد محترم کے دل میں اپنے مولا کے لیے تھی، وہ اعتماد، وہ توکل علی اللہ جو اس آدمی میں تھی جو اتنے بچوں کو پال کر بڑا کیا تھا، ان بچوں میں نہیں تھی، ان بچوں میں نہیں تھی. وہ رات رات ایک دوسرے کو پکار کر رات رات وہاں سے چلے، رات رات وہاں سے چلے اور رات کی تنہائی میں اپنے باغ کی طرف بڑھے. اور جیسے ہی اپنے باغ کے پاس پہنچے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ جہاں پہنچے تھے وہاں تو بالکل صاف زمین تھی، کوئی درخت نہیں، کوئی پھل نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ وہاں جو باغ تھا وہ جل کر خاک ہو چکا تھا. اس کے سارے اثرات ختم ہو چکے تھے. سارے ثمر تو دور کی بات ہے، درخت کے پتے تک باقی نہیں تھے. اس طرح کوئی آگ ایسے لگی تھی اس باغ کو کہ ختم ہو گئی تھی. تو اس حالت کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم غلط راستے میں آئے ہیں. یہ ہمارا باغ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا باغ تو پورے خطے میں ہے، کثیر ثمر والا ہوتا ہے، بہت زیادہ پھل والا ہوتا ہے، یہ باغ ہمارا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے غور سے دیکھا، راستہ تلاش کیا، یقین ہو گیا کہ ہم اسی باغ پر آئے ہیں، یہ ہمارا ہی باغ ہے. راتوں رات فطاف علیہا طائف من ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے حکم سے راتوں رات اس پر ایک ایسی تیز ہوا چلی، اور ایسی تیز ہوا چلی جس میں چنگاریاں تھیں، جس میں آگ تھی. اس آگ نے کیا ہے ان کے یہاں ارادے بدلے، وہاں اللہ کی رحمت کے انداز بھی بدل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ باغ جو سب سے زیادہ اگاتا تھا اناج، اس باغ میں اثر اناج کا تو دور کی بات ہے، جو درخت تھے سب جل کر خاک ہو گئے، سب ختم ہو گئے. جب کفے افسوس ملنے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تو نے ایسا کہا اس لیے ہم نے ایسا کیا. ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے لگے، ایک دوسرے پہ اپنی ناکامی کا جو ہے صحرا ڈالنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن اس میں ایک بندہ تھا جو ان کو سمجھاتا رہا، ایک بچہ تھا جو ان کو سمجھاتا رہا. اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم ایسا مت کرو، تم انشاءاللہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے بابا کا جو معاملہ ہے اس کو باقی رکھو، کیونکہ ہمارے باغ کی جو برکت ہے وہ در حقیقت اسی اخلاص کی وجہ سے تھی، اسی للہیت کی وجہ سے تھی. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے رمضان بڑی برکت والا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے مثل کوئی عبادت نہیں.
رمضان میں تراویح میں قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ ساری عبادتوں کی برکتیں بندے کو اس وقت میسر آتی ہیں جب بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کیا ہے ان عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ ان عبادتوں کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر اگر انجام دیتا ہے تو پھر ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اب تو آج آغاز ہے، آج الحمدللہ پہلا روزہ ہے، اب سے آپ اہتمام کریں، جو روزہ ہے وہ کنٹینیو استقامت کے ساتھ روزہ رکھیں، پورے رمضان کا روزہ رکھیں، اور جو خدا نہ خواستہ اگر آج بغیر عذر شرعی کے روزہ توڑے ہیں تو روزہ انہوں نے چھوڑا ہے تو خدا کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور بقیہ رمضان جو ہے وہ سارا رمضان روزوں کا اہتمام کریں، اور اس روزے کی بعد میں رمضان کے بعد قضا کریں، کیونکہ آپ یاد رکھیں یہ جو موقع ہمیں مل رہا ہے، آپ جا کر خبرستان چلے جائیں اور خبر کے مردوں سے پوچھیں، آپ خبر کے مردوں سے پوچھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حجاب ہٹا دے جو اللہ نے زندی دنیا اور قبرستان والوں کے درمیان رکھا ہوا ہے، تو اہل قبور سے آپ پوچھیں ان کے نظر میں کیا ہے، آج کا دن کتنا اہم ہے، یہ مہینہ کتنا اہم ہے، وہ آج خبر میں 2 رکعت نماز کے لیے تمنائیں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ اے کاش ہمیں اور بھی عمر ملتی۔ نیکی کرنے والا بھی تمنا کرتا ہے، گناہ کرنے والا بھی تمنا کرتا ہے، نیکی کرنے والا یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے ہم نے عبادت کی لیکن ابھی موقع ملتا تو اور عبادت کرتے اور رب کا قرب حاصل کرتے۔ جو گناہوں میں زندگی گزار کر عذاب قبر میں گرفتار ہے وہ تو افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائے ہائے ہمیں زندگی ملی تھی، ہمیں رمضان ملا تھا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں عطا فرمائی تھی، طاقتیں عطا فرمائی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اے کاش ایسا ہوتا، اللہ دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرماتا، دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجا جاتا تو ہم رسول پاک کی پیروی کرتے، ہم پیغمبروں کی بات کو مانتے، ہم ان کی اتباع کر کر کار خیر کرتے۔ آج ان کی تمنائیں ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا، پارہ نمبر 13 میں سورۃ المنافقون میں اس بات کو بیان فرمایا، لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، موت کا آمنا سامنا ہونے کے بعد، موت کا جام نوش کرنے کے بعد کسی کو دنیا میں دوبارہ بھیجا نہیں جاتا۔ پنرجنم کا جو تصور ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ایک ہی بار جنم ہوتا ہے، پھر دوبارہ جنم نہیں ہوتا، اور اس جنم میں آپ نے جو کچھ کیا اس کا اثر آپ کو قبر میں اور محشر میں کیا ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے خیر کیا تو خیر سامنے آئے گا، شر کیا تو شر سامنے آئے گا۔ اسی لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، پوری عبادتوں کا اہتمام کریں، تراویح کا بھی پورا اہتمام کریں۔ 8 رکعت کی تراویح پڑھنے کی عادت مت ڈالیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے کثرت عبادت کا مہینہ ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، رمضان میں اتنی محنت کرتے تھے آپ عبادت میں جو غیر رمضان میں اتنی نہیں ہوتی تھی، یعنی غیر رمضان میں جتنی ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ آپ کیا ہے رمضان میں اہتمام عبادت کرتے تھے۔ ایک روایت کا مفہوم تو یہ ہے کہ چاند نظر آتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے، بستر تک نہیں آتے تھے، ساری راتیں عبادت میں گزر جاتی تھی، ساری راتیں عبادت میں گزر جاتی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تو معمول مبارک ہے، حضرت عمر فاروق کے دور سے حضرت ابی بن کعب آپ تراویح پڑھاتے تھے، اور سارے انصار اور مہاجر صحابہ آپ کے پیچھے 20 رکعت کی تراویح پڑھتے تھے۔ اسی لیے اس 20 رکعت کی تراویح کا بھی اہتمام کریں، اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ 20 رکعت در حقیقت کیا ہے، دن بھر کے جو فرائض ہمارے ذمے ہیں نا ان کے قائم مقام ہیں، ان کے قائم مقام ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل اگر اللہ کسی بندے پر کرم کرنا چاہے گا تو اس کے فرائض کو دیکھے گا، فرائض میں اگر کچھ کوتاہی ہے تو نوافل کو دیکھا جائے گا، اور نوافل کے ذریعے جو ہے اس فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے پورے دن میں ہم کتنی رکعت کمپلسری ہم کو پڑھنا ہے، 17 رکعت فرض پڑھنی ہے ہمیں، اور 3 رکعت واجب عمل کے اعتبار سے فرض کے درجے میں ہے، حکم میں تھوڑا سا فرق ہے فرض اور واجب میں، عمل کے اعتبار سے حکم کے درجے میں ہے۔ تو کل ملا کے کتنی نمازیں ہوئیں؟ 20 رکعت ہوئی۔ ایک دن کی کتنی نمازیں؟ 20 رکعت، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، 10 رکعتیں ہو گئی، اور مغرب کی 3، عشاء کی 4،
7 17 رکعتیں ہو گئی، واجب الوتر کی 3 20 رکعت۔ تراویح کتنی ہے آپ کی؟ 20 رکعت ہے۔ اسی لیے محدث لکن حضرت عبداللہ شاہ علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت اس لیے مقرر کی گئی کہ اللہ اپنے کرم سے کل کسی بندے کے فرض میں کچھ کمی رہ جائے تو تراویحوں کے ذریعے کیا ہے اس کو پورا کر دیا جائے، تراویحوں کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے، بڑی صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ آپ پورا رمضان کا اہتمام کریں۔ کوئی عذر شرعی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ عورت ہے، ایام میں ہے، وہ اس کے خاص ایام شروع ہوئے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی تو اسے شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اور کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے اندر بالکل اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو شرعاً اس کو کیا ہے اجازت ہے۔ کوئی اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے نکلا ہے کہ اب اس سفر میں کیا ہے گرمی اور سفر کی دوری مشقت کیا ہے اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کو اجازت ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور بندے کو بالکل اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہر بالغ مرد و عورت کو، میں نے جن حضرات کا ذکر کیا بس ان کو چھوڑ کر باقی سب کے اوپر لازمی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اور یہ حکم جو ہے کسی مولانا نے نہیں دیا آپ کو، کسی فلاں نے نہیں دیا، یہ حکم آپ کے رب کا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس کے خلاف ورزی کرنے کی اگر ہمارے اندر جرأت ہے، اگر کرتے ہیں تو کل اس کے عذاب سہنے کی بھی کیا ہے ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ یہ ہم سوچیں کہ اس کو ناراض کر کے نہ اس دنیا میں ہم سکون سے جی سکتے ہیں نہ اس دنیا میں سکون سے جی سکتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کی عبادتوں کا پورا اہتمام کریں، قرآن خود پڑھیں، گھروں میں پڑھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر قرآن کا مہینہ ہے، دیگر اذکار بھی کریں لیکن قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات بھی کریں، رمضان کا صدقہ و خیرات زیادہ قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بڑا فضیلت والا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، اس میں دکھاوا، لوگوں کی تعریف، یہ سارے اغراض سے کیا ہے اپنی عبادتوں کو پاک رکھیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی کتنی برکتیں آپ کو دنیا میں میسر آ رہی ہے، آخرت میں تو ایسا اجر ملے گا اللہ فرماتا ہے کہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار عالم، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں مبارک ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، مولا صحت و تندرستی کے ساتھ اس میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا جو بندے روزہ رکھ رہے ہیں مولا ان کے روزوں کو قبول فرما کر پورے مہینہ کیا ہے روزہ رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اور جن بندوں نے جانے انجانے میں روزہ چھوڑ دیا ہے مولا انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور بقیہ رمضان انہیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جنہوں نے تراویح پڑھی ہے مولا اس کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما، جنہوں نے تراویح مس کی ہے انہیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان کی ہر عبادت کی برکتیں ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔